ویلکم بیک ناظرین. عرفان صدیقی صاحب, آپ دیکھیے گا کہ بڑی انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت بات کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ خطرہ تو ہے پاکستان کے اندر ہر لحاظ سے. آپ کا کیا خیال ہے اس معاملے؟ دیکھیے, ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام یا نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں ہمارے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر عبدالقدیر کی؟ جی ہاں, ڈاکٹر عبدالقدیر کی. اور ان ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے مجھے اس سے شدید اختلاف ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ 1979 میں ہم نے یہ کیمپ بنائے اور ہم نے مجاہدین دنیا بھر سے بلائے اور اوجڑی کیمپ میں ہم نے, تو اوجڑی کیمپ میں جو اسلحہ پڑا ہوا تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ کون ٹرکوں میں بھر کے لاتا تھا؟ کون سے یہاں طیارے اترتے تھے جہاں سے ڈالروں کی بوریاں اترتی تھی؟ اور میں یہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جہاد کی تعلیمات پر مبنی لٹریچر بھی امریکہ سے چھپ کے آتا تھا. بھی تو یہی کہہ رہے تھے, امریکہ کا نام نہیں لیا انہوں نے. بالکل, میری گزارش سن لینا. ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہا میں اسی طرف آ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں ساتھ پوچھ رہا ہوں. نہیں, آپ مجھ سے پہلے مجھے بات کرنے دیں نا. ڈاکٹر صاحب نے سارا ملبہ ڈال دیا ہے کہ یہ دہشت گردوں کی فوج چونکہ ہم نے تیار کی تھی اس لیے آج ہم پہ دہشت گردی کا الزام لگ رہا ہے. کون لگا رہا ہے؟ وہ جو اگر یہ دہشت گرد ہیں, ان دہشت گردوں کی فوج کو تیار کرنے میں جس نے اپنا سرمایہ لگایا, اپنی صلاحیتیں لگائیں, اپنے وسائل لگائے اور ریڈ کارپٹ بچھاتے تھے ان کے لیے قصر سفید میں کہ گلبدین آ جائے اور فلاں آ جائے, یہ ٹیررسٹ بن گئے. کیوں؟ یہ ایک الگ کہانی ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم دہشت گردی کے مجرم ہیں, اگر پاکستان کی اسٹیٹ نے 1979 میں اور 80s کی دہائی میں کوئی ایسی حرکت کی ہے, دہشت گردی کی پرورش کی ہے, تو یہ اس کے بالادست ہاتھ جو تھا وہ امریکہ کا اپنا. ٹھیک, میری بات اگلی بات بالکل ہے. ظاہر احمد صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کر لو کہ بڑی دیر سے ظاہر صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں. بات چلتی رہے گی, اختلاف ہے ہی نہیں اس مسئلے, بات چلتی رہے گی ساری. ظاہر احمد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے دونوں کی گفتگو سنی اور آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی پاکستان جو ہے ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے؟ دیکھیے, میں پہلے تو ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کی بات سے شدید اختلاف کروں گا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے بات کر رہے ہیں یا انڈیا کے شہری ہونے کے ناطے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کشمیری مجاہدین کو دہشت گرد کہا ہے. کشمیر میں لائن آف کنٹرول ہے, لائن آف کنٹرول انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہوتا ہے. کشمیر میں تحریک آزادی 1986 سے جاری ہے. کارگل پہ اگر آپریشن کیا تھا مجاہدین نے تو ہم 100 دفعہ اور کریں گے, کوئی دہشت گردی نہیں ہے وہ. اور دوسرا, پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ افغانستان اور انڈیا کی طرف سے پاکستان کے اندر آ رہی ہے. یہ نہ افغان مجاہدین کر رہے ہیں, نہ ملا عمر کر رہا ہے, نہ گلبدین کر رہا ہے, نہ کشمیری مجاہدین کر رہے ہیں. یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں, کس طرح ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گرد ہم نے خود تیار کیے ہیں؟ یہ باہر بیت اللہ محسود ہم نے نہیں تیار کیا. نون ہے کہ یہ CIA کا اور انڈین اور افغان ایسٹ ہے جو ٹرائبل ایریاز میں بیٹھ کے پاکستان کی ریاست کے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے. 1979 سے 2001 تک پاکستان میں ایک دہشت گردی افغانستان سے یا جہادی گروپس کی طرف سے نہیں ہوئی تھی. سٹیٹسٹکس اور فیکٹ سامنے رکھ کے بات کریں ہم. 2001 کے بعد جو امریکہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے دنیا کا, جس نے پاکستان پر حملہ کیا, نہیں, نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے, نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے, ہم دہشت گرد پیدا نہیں کر رہے. دس از دا ڈفرنس. اور دوسری بات, انہوں نے مثال کشمیر کی کیسے دی, اور پھر انہوں نے مثال دی کہ نیشنل سیکورٹی ایسٹس کے اندر دہشت گرد گھس گئے. کیا انڈیا میں آج سرونگ لیفٹیننٹ کرنلز اور کرنلز اور آرمی کے پوری ایک ریجمنٹ ان کی نہیں پکڑی چلی گئی ان افراد کی جو ملٹری انٹیلیجنس اور ان کی سیکرٹ سروسز کے تھے کہ جنہوں نے سمجھوتا ایکسپریس میں دھماکے کیے, جنہوں نے پورے انڈیا کے اندر اس وقت دہشت گردی کی کیمپین برپا کی ہوئی ہے. ایک قیامت مچی ہوئی ہے انڈیا میں کہ RSS, BJP, بجرنگ دل اور ان کے شیو سینا کے خطرناک گنڈے آرم فورسز میں گھس کے نیوکلیئر ایسٹس پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں. اس کی بات کیوں نہیں کی جاتی کہ انڈیا کے نیوکلیئر ایسٹس بھی بجرنگ دل اور RSS کے گنڈوں کے قبضے میں چلے گئے اور جاتے چلے جا رہے ہیں؟ صرف پاکستان کی صفوں کے اندر ہی ہمیں وہ دہشت گرد نظر آتے. دیکھیے, انہوں نے کشمیر کو دہشت گرد کہا اور انہوں نے تمام پاکستانی سیکورٹی ایسٹ کو پینیٹریٹ کر. ڈاکٹر صاحب سے اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر صاحب سے ان کا موقف لے لوں. جی لیجیے. ڈاکٹر صاحب, زاہد احمد صاحب کی بات کو آپ نے گفتگو سنی, آپ کو کیا خیال ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں, مگر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں. ان کو اس بات کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایسے گروپوں کو یہاں جنم دیا جو پھر بعد میں ہماری خلاف ہو گئے. آج جو جنگ ہو رہی ہے, جو فاٹا میں ہو رہی, اس میں وہ گروپ بھی شامل ہیں جن کی پرورش پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ISI نے کی تھی. ہم سختی سے ریجیکٹ کرتے ہیں. نہیں, آپ کریں بے شک. نہیں, آج تک نہیں ہو سکا ڈاکٹر صاحب کسی جگہ. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں, نیوکلیئر ایسٹس ہیں, ایسٹس کہتے ہیں ان کو, وہ محفوظ ہیں. تو پھر میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو اتنے سینٹریفیوگز پہنچے لیبیا اور ایران اور نارتھ کوریا,
کیا وہ کوئی ماچس کی ڈبیا تھی کہ کسی نے ایسے جیب میں رکھ دی؟ وہ تو ٹنوں کے حساب سے گئے وہاں پہ. ایک سینٹریفیوج کا وزن جو ہے وہ تقریباً آدھا ٹن ہوتا ہے. اب پاکستان کو ناحق اس پر قصوروار نہیں ٹھہرایا جا رہا ہے. کچھ ہم نے کیا ہے. آپ نے شروع میں یہ سوال کیا تھا کہ کیا ہم بے قصور ہیں یا کچھ ایسی بات ہے کہ دنیا ہمارے اوپر انگلی اٹھا رہی ہے. بالکل ٹھیک. عرفان صدیقی صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ دنیا ہم پر انگلی اٹھا رہی، کسی نہ کسی جگہ کچھ نہ کچھ ہمارا قصور تو ہوگا. دیکھیں جی، قصور ہر ایک ملک کا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارا بھی ہو، وہ انڈیا کا بھی ہو سکتا ہے، وہ امریکہ کا بھی ہو سکتا ہے. وہ کون ہے جو معصوم ہے اور فرشتہ ہے اور جس سے کوئی قصور، اس سے کوئی قصور سرزد نہیں ہوا، جس کی تاریخ ساری خون ریزی سے بھری پڑی ہے، جس نے پہلا ایٹم بم برسایا اور اب تک وہ انسانیت کو 7 لاکھ آدمی وہ وہاں مار چکا ہے عراق کے اندر. وہ معصوم ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. امریکہ میں پہلی دفعہ ایک سیاہ فام جو ہے وہ جیت گیا. کیوں جیت گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، اب بھی ہو رہی ہوں گی، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ یا ہمارے دشمن یا ہمارے خلاف جو بغض رکھنے والے ممالک ہیں وہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہم اپنے اوپر طاری کر لیں اس کو، ہم خود اس کے وکیل بن کے بیٹھ جائیں؟ کس نے کہا ہے ISI پہ الزامات لگتے ہیں؟ وہاں انڈیا میں اگر کوئی پٹاخہ بھی کہیں چھوٹ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ISI نے کرایا ہے. کوئی ایک ایویڈنس تو لے کے آؤ نا یار. اب یہ کہنا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو پینٹ کیا جا رہا ہے. پینٹ کریں، میں آپ کے بارے میں اگر ایک مضمون مقاصد رکھتا ہوں اور ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہوں تو میں کرتا رہوں نا. لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اور ویسٹ کے اس پروپیگنڈے کو جو انہوں نے اون کر لیا ہے کہ جی کیا ہمارے نیوکلیر ایسٹس یہاں ریڈیو پہ پڑے ہوئے ہیں کہ آئے گا. باہر کیسے پہنچے ذرا میری بات سنیں نا. میں جانتا ہوں اسرائیل کا ایٹمی پروگرام کیسے بن گیا، وہ بھی تو کسی نے پہنچایا ہے نا وہاں پہ. اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ نہیں ہے اسمگلر. بھارت کا، برطانیہ کا کہیں ایکسپورٹ تو نہیں کیا؟ نہیں، ایکسپورٹ کسی نے تو کیا ہے نا. انڈیا نے نہیں، ہم نے تو نہیں کیا. ہم پہ تو یہ الزام لگا کہ الزام کی بات چھوڑیں. میرا سوال اس میں حقیقت ہے کہ نہیں؟ میرے سوال کا جواب آپ یہ بتائیں کہ اس میں حقیقت ہے. میرے سوال کا جواب دیں کہ اسرائیل کو ہم نے دیے ہیں سینٹریفیوجز؟ نہیں، لیکن لیبیا کو کس نے دیے ہیں؟ لیبیا کو اور ایران کو اور نارتھ کوریا کو ہم نے دیے. میرے سوال کا جواب اس سے آپ انکار نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں، لیکن اس کو کس نے دیے ہیں؟ وہ مجرم کیوں نہیں ہے؟ وہ گناہگار. بات یہ ہے جی، آپ چائنا کو کس نے دی ہے، روس کو کس نے دی ہے، برطانیہ کو کس نے دی ہے، بیلجیم کو کس نے دی ہے، ہالینڈ کو کس نے دی ہے؟ جی بات یہ ہے کہ یہاں جب رشیا ٹوٹا ہے تو اس وقت کہانیاں، سٹوریز ہیں، چھپے ہوئے ہیں آرٹیکل کہ کس طرح یہ جو نیوکلیر چیزیں تھیں اور اجزاء تھے، اس کے اجزاء ترکیبی جو تھے ایٹمی وہ بک رہے تھے. منڈیاں لگی ہوئی تھی، دبئی میں لگی ہوئی تھی، کہاں لگی ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ایک احساس کمتری موجود ہے کہ جو الزام امریکہ سے آتا ہے، جو الزام ویسٹ سے آتا ہے، ہم طاری کر کے اس کے اپنے اوپر ہم تسلیم کر لیتے ہیں. نہیں، تسلیم ہماری ایک غلط پالیسی ہے، تبلیغ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے، اس کے دلائل دیتے ہیں. یہاں پہ ایک بریک لے لوں میں، ناظرین یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک، کو بریک کے بعد واپس آتے ہیں.